جاؤ جا کے علماء سے جا کے تحقیق کرواؤ، جا کے پوچھ لینا یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا مرکز ہے، یہ زمین کا وسط ہے، یہ سینٹر ہے زمین کا، اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں برابر زمین ہے، اس گولائی کے اس گولے کے مرکز کو کعبہ کہتے ہیں۔ ہم سارے مسلمان چاہے دنیا میں مشرق میں مغرب میں شمال جنوب میں رہنے والے وہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہم اسے سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے کس کو سامنے رکھتے ہیں؟ معصوم کا فرمان پڑھوں گا اور اسی میں جشن ہے۔ امام فرماتے کہ جو کعبہ ہے یہ کعبہ اصل نہیں ہے، یہ شبیہ ہے۔ کس کی؟ بیت المعمور کی۔ یہ زمین کا سینٹر ہے، بالکل اس کے اوپر آسمان کا جو مرکز ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ چوتھے آسمان پہ ہے، وہ بھی ایک گھر ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے۔ یہ اینٹوں کا گھر ہے، وہ نور کا ہے۔ عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اس لیے روکا ہے کہ وہ آج بھی وہاں اذان دے رہا ہے، اور جب زمین پہ مہدی آئیں گے تو اس کا مؤذن یہی عیسیٰ ہوگا۔ اب مجھے اس فلسفے میں بات نہیں کرنی، فلسفہ غیبت پہ یا انتظار حجت پہ بات ہوتی تو یہاں پہ بہت دلائل دیے جا سکتے تھے، لیکن مجھے 13 رجب کو اترتا ہوا علی دکھانا ہے اپنی قوم کو کہ وہ کہاں سے نازل ہوا تھا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں تو بت تھے، تو کیا 3 دن علی کی ماں بت خانے میں بیٹھی رہی؟ کیا اس گھر میں انتظار کرتی رہی؟ تو پھر آئیے جشن عرش پہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی جسموں سے روحوں کو آزاد کیا تو وہ نجف میں علی کی دہلیز کا بوسہ لے کے آئیں گے۔ امام فرماتے بیت المعمور بھی ایک گھر ہے، یہ چوتھے آسمان پہ، اس کے بالکل نیچے زمین پہ کعبہ ہے۔ سائل نے پوچھا مولا یہاں سجدہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں بھی سجدہ ہوتا ہے۔ مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے۔ ملائکہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا میرے مالک، تو یہاں تو آپ کا بدن آیا تھا، وہاں کیا تھا؟ امام نے فرمایا جب ہم جسموں میں نہیں تھے۔ اتنے ہی بندے مجھے چاہیے تھے جو ہاتھ اٹھ کے، اتنے ہی لوگ مجھے چاہیے تھے۔ جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے۔ یہاں ہم بشریت کے لبادے میں اترے، وہاں ہم نور کی صورت میں رہتے تھے۔ جو وہاں ہوتا ہے وہ سب یہاں ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اسی بات پہ نتیجہ آئے گا کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ سب یہاں ہوتا ہے۔ یہاں بھی طواف ہے، وہاں بھی طواف ہے، یہاں بھی رکوع ہے، وہاں بھی رکوع ہے، یہاں بھی سجدہ ہے، وہاں بھی سجدہ ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی رہتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی رہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا سائل نے کہا اچھا مولا تو آج پتا چلا کہ آپ کا اصل گھر تو بیت المعمور ہے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے۔ یہ ہے جشن سننے کا طریقہ، وہ بھی اصل نہیں ہے۔ اب اگر دل کام پہ سماعت برداشت سے باہر ہو جائیں تو کوشش کیجئے گا، یہ ہے عقیدے کی سطریں، انہیں محفوظ ضرور کیجئے گا۔ اس نے کہا مولا اصل کیا ہے؟ امام فرماتے بیت المعمور کے اوپر ہے عرش رحمان، عرش رحمان کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ، بیت اللہ میں ہمارا بدن، بیت المعمور میں ہمارے انوار۔ سائل کا بدن یوں تھر تھر کانپا۔ اس نے کہا پھر عرش رحمان پہ کون رہتا ہے؟ فرمایا کس کی جرت ہے کہ کوئی وہاں پہنچے؟ وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں۔ اس نے کہا مالک وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں ہمارے نور اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں وہ ہمارے انوار کا کرواتا ہے، وہاں وہ ہمارے بدنوں کا کرواتا ہے۔ 2
خطیب میرے بات پڑھیں گے، لیکن زبان سے اس مٹھاس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ 13 رجب کو بی بی کعبے سے علی لینے نہیں آئی، بی بی کا پہلا قدم کعبے میں، دوسرا بیت المعمور پہ، بی بی عرش رحمان پہ پہنچی، ادھر سے پردہ پھٹا، ادھر سے دیوار پھٹ گئے۔